السلام علیکم لسنر، آئیے انسپکٹر احمد یار خان کے سلسلے کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ جرم و سزا کا یہ کیس انہی دنوں کا ہے جب میں دلی میں CIA میں تھا۔ نئی دلی ہندوستان کا دارالحکومت تھا، وائسرائے وہیں رہتا تھا اور مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر بھی وہیں تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ان دنوں CIA میں تھا، میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر ٹینیسن تھا۔ ہم دونوں کو قتل کا ایک کیس دیا گیا۔ 14-15 دن پہلے ایک جوان سال ہندو ریوالور کی گولیوں سے قتل ہو گیا تھا۔ اس خاندان میں کالجوں کی تعلیم بھی تھی اور ٹھیکیداری کی دولت بھی۔ یہ اس سطح کا خاندان تھا جس کے ہاں سول اور فوج کے افسروں کی ٹی پارٹیاں اور ڈنر وغیرہ ہوتے تھے، اور اس خاندان کی جوان عورتیں انگریز افسروں کے ساتھ فری ہوتی تھیں، اور فری ہونے والی عورتوں کو مدعو بھی کیا جاتا تھا۔ ہندو کا عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ تجارت پیشہ قوم ہے اور پیسہ اس کا دھرم ہے۔ جنگ عظیم میں مختلف ٹھیکیداریاں عام ہو گئیں تو روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی، اور اس وقت ہندوؤں کی ایک کلاس ابھری جس نے فوجی ہیڈ کوارٹروں سے ٹھیکے لینے کے لیے مخصوص ہندوانہ گھٹن اور تنگ نظری ترک کر دی اور اپنے آپ کو ماڈرن بنا لیا۔ یہ لوگ گوشت بھی کھاتے اور شراب بھی پیتے تھے۔ وہ ہندو جو قتل ہو گیا تھا وہ اسی ماڈرن ہندو کلاس کے ایک ٹھیکیدار کا بیٹا تھا۔ اس قتل کی تفتیش اسی وجہ سے CIA کو دی گئی تھی کہ مقتول کا میل جول بڑے افسروں سے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ علاقہ تھانے دار 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود قتل کا سراغ نہیں لگا سکا۔ CIA کے اختیارات لامحدود ہوتے تھے اور اس برانچ میں انگریز افسر بھی تھے جن سے کوتاہی اور بددیانتی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن متعلقہ تھانے میں گئے اور فائل دیکھی۔ قتل کی اور مقتول کی جو تفصیلات ملی وہ اس طرح تھیں کہ 2 ہفتے پہلے رات 11 بجے کے لگ بھگ مقتول واپس گھر آیا۔ وہ ٹیکسی پر آیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سکھ تھا، جس کا بیان یہ تھا کہ مقتول ریلوے اسٹیشن سے اس کی ٹیکسی میں بیٹھا۔ اپنی کوٹھی کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور ٹیکسی سے اتر کر اس نے پیسے دیے، پھر کوٹھی کے گیٹ کی طرف گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی چلائی اور وہ ٹیکسی ادھر ہی کو موڑنے لگا جدھر سے آیا تھا کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا۔ سکھ نے گاڑی روک لی کہ موٹر سائیکل گزر جائے، لیکن موٹر سائیکل سامنے سے گزرنے کی بجائے گاڑی کے پیچھے سے گزرنے لگا۔ سکھ اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹر سائیکل آہستہ ہو گیا۔ مقتول ابھی گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ موٹر سائیکل والے نے ریوالور سے 2 فائر کیے اور یکلخت موٹر سائیکل تیز کر دی۔ سکھ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ مقتول گر پڑا تھا اور موٹر سائیکل بہت ہی تیز رفتاری سے غائب ہو گیا تھا۔ سکھ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ موٹر سائیکل والا رک کر مقتول پر چھری چاقو سے حملہ کرتا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بھاگتا تو وہ ٹیکسی میں اس کا تعاقب کرتا، لیکن قاتل کے پاس ریوالور تھا، اس لیے اس نے تعاقب کی جرات نہ کی۔ اس نے گیٹ کے اندر جا کر آوازیں دیں تو گھر والے باہر آئے۔ سکھ نے انہیں بتایا کہ یہ واردات ہو گئی ہے۔ تھانے رپورٹ ہوئی۔ سکھ وہیں موجود رہا۔ علاقہ تھانے دار آیا تو اس نے پہلا شبہ سکھ پر ہی کیا، جو اس بنا پر غلط ثابت ہوا کہ سکھ نے ہی کوٹھی میں جا کر واردات کی اطلاع دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ مقتول کی جیب میں اس کا بٹوا موجود تھا جس میں بہت سی رقم تھی۔ اس کی کلائی میں گھڑی اور انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں تھیں۔ سکھ اسے قتل کرتا تو اس کا مقصد مقتول کو لوٹنا ہی ہو سکتا تھا۔ سکھ نے اسے لوٹا نہیں تھا اور اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ سکھ تو موقع کا گواہ تھا۔ قتل کی واردات جس کوٹھی میں ہوئی وہاں آبادی گنجان نہیں تھی۔ شہر سے پالم ایئرپورٹ کی طرف سڑک جاتی تھی۔ اس وقت ایئرپورٹ پر آج والی ہوائی جہازوں کی آمد و رفت نہیں تھی، اس لیے یہ سڑک شام کے بعد ویران اور سنسان ہو جاتی تھی۔ زیادہ علاقہ خالی پڑا تھا۔ آج تو وہاں 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں ہوگی۔ رات کو سڑک کے ویران ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرائیویٹ کاریں بہت ہی کم تھیں، موٹر سائیکل تو نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس وقت ٹھیکیداریوں کی دولت سے چند ایک ہندوؤں نے پرانی دلی کے قدیم مکانوں سے نکل کر اس علاقے میں کوٹھیاں بنا لی تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موٹر سائیکل
فوجی تھا۔ اس وقت پرائیویٹ موٹر سائیکل بھی خاصے بڑے ہوا کرتے تھے اور انجن کی طاقت آج کی طرح سی سی کے حساب سے بھی نہیں بلکہ ہارس پاور کے حساب سے ہوتی تھی۔ موٹر سائیکل سوار نے پتلون پہن رکھی تھی، قمیض پر جیکٹ تھا یا کوٹ۔ وہ پالم ایئرپورٹ کی طرف سے آیا اور شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ گولیاں اتنے قریب سے فائر ہوئی تھیں کہ جسم سے پار ہو گئیں اور گیٹ سے لگی تھیں جو لوہے کا تھا۔ تھانے دار نے رات کو گولیوں کے سکے برآمد کر لیے تھے۔ ایکسپرٹ کی رپورٹ تھی کہ یہ 38 بور کے ریوالور سے فائر ہوئی ہیں۔ گولیوں کے خول وہاں نہیں تھے، جو وہاں ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ریوالور کے سلنڈر میں ہی چلے گئے تھے۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ ایک گولی دل کے قریب لگی اور کلیجے میں سے گزر گئی تھی اور دوسری ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ دی، دونوں گردوں کے درمیان سے گزری اور جسم کے پار ہو گئی۔ مقتول موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ دو پہلو ہمارے سامنے آئے، ایک یہ کہ رائفل اور بندوق کی گولیاں نشانے پر مارنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے بٹ کندھے کے ساتھ دبا کر انہیں دونوں ہاتھوں کی گرفت میں رکھا جاتا ہے، لیکن ریوالور صرف ایک ہاتھ میں پکڑ کر فائر کیا جاتا ہے۔ کوئی اناڑی اس کا ٹریگر دباتا ہے تو اس کی نالی نیچے ہو جاتی ہے، لہٰذا گولی نشانے پر لگنے کے بجائے نیچے لگتی ہے۔ مقتول پر چلتی موٹر سائیکل سے فائر کیا گیا تھا اور گولیاں نشانے پر لگیں۔ اس سے یہ پہلو سامنے آیا کہ قاتل ریوالور کے فائر کا ماہر تھا۔ ماہر وہی ہو سکتا تھا جس کے پاس اپنا ریوالور تھا اور ریوالور فائر کرتا رہتا تھا، یہ کوئی اناڑی نہیں تھا۔ دوسرا پہلو اس واردات کا یہ تھا کہ ہندوؤں میں قتل کی وارداتیں اس طرح نہیں ہوا کرتی تھیں جس طرح مسلمانوں کے ہاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ دیہات اور قصبوں میں دیرینہ عداوت کی بنا پر مسلمان قتل سے کم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ شہر کا ہر ہندو قتل کے نام سے ہی لرزتا تھا، پھر بھی کبھی کبھی برسوں میں ایک ہندو کسی ہندو کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل انتقام کے جذبے سے پاگل ہو گیا تھا۔ قتل کی اس واردات کی تفتیش میں مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ میرے اس خیال کو تقویت یوں ملی کہ مقتول لوٹا نہیں گیا تھا، لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا تھا کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ ابھی تو ہم تھانے میں بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے اور تھانے دار سے معلومات لیتے جا رہے تھے۔ تھانے دار ہندو تھا، سب انسپکٹر رتن کمار۔ اس نے 15 دنوں کی تفتیش میں کوتاہی نہیں کی بلکہ بہت محنت کی تھی، لیکن قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مصدقہ طور پر معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی یا خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ تھانے دار سے ضروری معلومات یہ ملی کہ مقتول کی شادی کو ابھی 4 ہی مہینے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی ہوگی؟ میں نے سب انسپکٹر رتن کمار سے کہا۔ یہ تو بہت ہی ضروری تھا، رتن کمار نے کہا۔ مقتول کے باپ سے ملنے کے بعد میں اس کی بیوی سے ملا تھا، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ صرف اس لیے مظلوم نہیں کہ بیوہ ہو گئی ہے بلکہ اسے یہ غم کھا رہا ہے کہ اب اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی۔ ہندو ماڈرن تو ہو گئے ہیں لیکن بیوہ کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اس کی دوسری شادی نہیں کرتے۔ اگر بیوہ کے والدین اس کی شادی کرنا چاہیں تو بھی اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ اب ایک نوجوان ہندو بیوہ میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ قتل کی اس واردات سے تعلق رکھنے والے ہندو خاندان ماڈرن تھے، گوشت بھی کھاتے اور شراب بھی پیتے تھے، لیکن اپنی بیوہ بہو بیٹیوں کے لیے وہ قدامت پسند اور دقیانوسی تھے۔ تفتیش تو ہم نے اپنے انداز سے کرنی تھی۔ سب انسپکٹر رتن کمار سے ہم نے رہنمائی لے لی اور اسے کہا تھا کہ وہ اپنے مخبروں کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ مقتول کا باپ ٹھیکیدار تھا، مقتول باپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ان کی ٹھیکیداری وسیع پیمانے کی تھی، زیادہ تر ٹھیکے تعمیراتی ہوتے تھے۔ ان دنوں دلی سے 15-16 میل دور ان کے پاس ایک فوجی تعمیر کا خاصا بڑا ٹھیکہ تھا۔ مقتول، جس کا نام مہندر پال تھا، اس جگہ چلا جاتا تھا اور رات کی ریل گاڑی سے واپس آتا تھا۔ ہفتے میں 2 راتیں ایسی آتی تھیں جو اسے باہر ہی گزارنی پڑتی تھیں۔ قتل کے وقت اس کی عمر 26 سال اور کچھ مہینے تھی۔ وہ حسب معمول قتل کی رات ریل گاڑی سے آیا تھا اور اپنی کوٹھی کے گیٹ پر قتل ہو گیا۔ وہ اس کوٹھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی ہوئی تو 15-20 دنوں بعد ماں باپ سے الگ ہو گیا
और अपनी बीवी के साथ एक फ्लैट में किराए पर रहने लगा। ये 2 मंजिला फ्लैट था। मैंने मकतूल की रिहाइश तफ्तीश के दौरान देखी थी। इस फ्लैट में अपर क्लास के लोग रहते थे और ये इमारत नई नई बनी थी। उस रोज़ वो अपने ठेके पर जाने लगा तो बीवी ने उसे कहा कि आज दिन कोठी में वो गुजारना चाहती है और रात को वो इधर ही आ जाए और उसे अपने घर लेता जाए। ये वजह थी कि वो रात अपने माँ बाप के घर गया था। हमें ये बातें मकतूल का बाप बता रहा था। मैं और इंस्पेक्टर टेनिसन इसकी कोठी में जाके बैठे। हमने तफ्तीश का आगाज़ इसी से किया था। हमारे कहने पर उसने हमें गेट के सामने वो जगह दिखाई थी जहाँ उसके बेटे की लाश पड़ी थी। हमने इससे दुश्मनी के मुतालिक पूछा। उसने वसूख से कहा कि ना इसकी किसी के साथ दुश्मनी है, न इसके बेटे का कोई दुश्मन था। कारोबारी दुश्मनी भी होती है। मैंने कहा, इस ठेके का टेंडर किसी और का मंजूर होना चाहिए था, लेकिन आपने असर व रसूख से या दे दिलाकर अपना टेंडर मंजूर करा लिया। ऐसी भी कोई दुश्मनी नहीं, मकतूल के बाप ने जवाब दिया। आप इस तरफ ध्यान न दें, मैं गौर कर चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम कारोबारी लोग हैं। कारोबार में रकाबतें होती हैं, कंपटीशन होता है, एक दूसरे को कत्ल नहीं किया जाता। मेरे बेटे के कत्ल की वजह कोई और है। ये मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में अगर 1 दर्जन आदमियों को फांसी दे दी गई तो मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा। मुझे डर ये है कि कत्ल की वजह मालूम ना हुई और कातिल ना पकड़ा गया तो मेरा बड़ा बेटा भी है, मैं हूँ, हम भी तो कत्ल हो सकते हैं। हो सकता है ये वजह आपके घर में हो। मैंने कहा, मसलन आपकी बहू है, क्या आपने इस पर भी गौर किया है? किया है, उसने जवाब दिया। कोई हिंदू लड़की अपने खामिद को कत्ल नहीं कराती, क्योंकि हिंदू लड़की बेवा हो जाए तो इसे सारी उम्र बेवगी में गुजारना पड़ती है। मैं एक बात वाज़ेह तौर पर आपसे कह देना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने कहा, हम कातिल का सुराग लगा रहे हैं। हमें आपसे कुछ ऐसी बातें भी पूछनी पड़ेंगी कि आप अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे। हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये आपकी भी ज़रूरत है। इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा, किसी बात पर पर्दा डालने की कोशिश न करना। आप मुझे पसमानदा आदमी न समझें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियन अफसरों की सोसाइटी में उठने बैठने वाला आदमी हूँ। मेरे घर की किसी भी लड़की के मुतालिक कुछ पूछना है तो बेतकल्लुफ़ी से पूछें। आपने कहा है कि कोई हिंदू लड़की अपने खामिद को कत्ल नहीं कराएगी। मैंने कहा, क्योंकि इसे सारी उम्र बेवा रहना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी 3 वारदातें सुना सकता हूँ कि हिंदू लड़की ने अपने खामिद को कत्ल करवाया और मुसलमान आशना के साथ भागकर मुसलमान हो गई और इसके साथ शादी कर ली। एक ने अपने खामिद को जहर दिया था और 2 ने अपने खामिदों को दूसरे तरीकों से मरवाया था। आप मेरी बहू के मुतालिक जानना चाहते हैं? उसने कहा, इसे भी जहन से उतार दें। ये लड़की जिंदा दिल है, बड़ी खुली तबीयत वाली है। मेरे बेटे के साथ इसे दिली मोहब्बत थी जो बीवियों को अपने खामिदों से होती है। ये भी जहन से उतार दें। इंस्पेक्टर टेनिसन बोल पड़ा, वो भी जहन से उतार दें। अब आप कहेंगे कि ये भी जहन से उतार दें कि आपका बेटा इखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था। आप कहेंगे कि वो तो बड़ा ही शरीफ लड़का था, तारिकुद दुनिया था। देखो मिस्टर, आप कहें तो हम आपके बेटे के कत्ल को भी जहन से उतार देंगे। हमें मालूम है कि ये केस आपके असर व रसूख से हमारे पास आया है। आप हमें कोई गाइडलाइन देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आपका बेटा कैरेक्टर के लिहाज से कैसा था? मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ। मकतूल के बाप ने, जिसका नाम जोगिंदर पाल था, कहा। वो सिर्फ कारोबारी मामलात में तेज़ और बेदार था, सोशल तौर तरीकों में भी ठीक नहीं था। यूँ कहें कि इसमें जिंदा दिली नहीं थी। इसकी कमी इसका बड़ा भाई पूरी करता था। महेंद्र यानी कि मकतूल को हम कारोबारी कामों में ही लगाए रखते थे और वो खुश रहता था। उसकी हालत ये थी कि राज मजदूर काम कर रहे हैं तो ये इनके सर पर सवार है। लकड़ी के काम के लिए कील मंगवाता तो एक एक कील गिन गिन कर काम करने वालों को देता और पूरा हिसाब रखता था। बचत तो इसी तरह होती है। अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही कारोबारी रवैया रखता होगा, इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा। मियाँ बीवी शादी के फौरन ही बाद हमसे अलग हो गए थे, जोगिंदर पाल ने कहा। मैं इनकी प्राइवेट लाइफ के मुतालिक
صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ بیوی زندہ دل اور اسمارٹ، میں نے کہا۔ خاوند گھٹی ہوئی طبیعت کا کاروباری آدمی۔ میں نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں انگیٹھی پر رکھی ہوئی 2 تصویروں کو بار بار دیکھتا تھا۔ ایک انگیٹھی کے ایک سرے پر اور دوسری دوسرے سرے پر رکھی ہوئی تھی۔ دونوں فریم میں تھیں اور دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کی تھیں۔ جوگندر پال کے 2 ہی بیٹے تھے، ان میں سے ایک مقتول کی تھی۔ تصویریں بڑی خوبصورت سنہری فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں مہندر پال کا فوٹو کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کا باپ اٹھا اور ایک فوٹو اٹھا کر مجھے دے دیا۔ لڑکی کی شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن اس کا قد کاٹ ایسی موزوں حد تک لمبوترا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی۔ کمر پتلی اور گردن لمبوتری تھی۔ تصویر میں دل موہ لینے والی ایک اور چیز تھی، یہ اس کے ہونٹوں کا تبسم تھا۔ اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اور یہ وہ تصویر تھی جو شادی سے اگلے روز اسٹوڈیو میں اتروائی گئی تھی، یعنی دولہا دلہن کھڑے تھے۔ میں نے دلہن کا جسمانی حسن بیان کیا ہے، اس کے ساتھ دولہا کھڑا تھا۔ دولہا کے کپڑے اچھے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ یوں تھا کہ جتنا حسین جسم دلہن کا تھا، اس سے زیادہ بھدا جسم دولہا کا تھا۔ اسی عمر میں اس کا پیٹ لٹک آیا تھا۔ اس کا قد دلہن سے 4-5 انچ کم تھا۔ گردن تو اس شخص کی تھی ہی نہیں۔ جہاں گردن ہونی چاہیے تھی وہاں گوشت اور چربی کی افراد تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایک روایتی دکاندار نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے فوٹو انسپکٹر ٹینیسن کو دے دی اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹینیسن کے ہونٹوں پر طنزیہ سا تبسم آ گیا۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی یا مجھ میں پولیسیوں والی ایک رگ فالتو تھی کہ میرے ذہن میں یہی ایک شبہ جم کے رہ گیا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ لڑکی ہے۔ قتل اس نے کروایا ہے یا قتل کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن ہم نے اور امکانات بھی دیکھنے تھے۔ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر رتن کمار نے اس خاندان کے متعلق وہ تمام معلومات پہلے ہی اکٹھی کر لی تھیں جو تفتیش کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ان 2 بھائیوں کی بیویوں اور ان بھائیوں کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ ایک کی عمر 15-16 سال اور دوسری کی 19-20 سال ہے۔ خاص طور پر خوبصورت تو نہیں، لیکن ان کے رنگ گورے ہیں اور نقوش برے بھی نہیں۔ ان کی خوشیاں مشہور ہیں۔ دونوں چلبلی ہیں۔ چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے اور بڑی 4th ایئر میں ہے۔ میں نے رتن کمار سے ان کے چال چلن کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے اپنے مخبروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ دونوں بہنیں کالج کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانے کے فن کی ماہر ہیں۔ شیطان اتنی ہیں کہ ان سے لڑکے بھی گھبراتے ہیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ان کی ایسی کوئی حرکت یا بات ان کے گھر تک پہنچی ہو؟ میں نے رتن کمار سے پوچھا تھا۔ نہیں، رتن کمار نے جواب دیا تھا۔ یہ تو میں نے گہرائی میں جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا کردار کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور مقتول کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جوگندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اپنی بہو کو ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ یہاں تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ مہندر کے قتل کے 5ویں روز یہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر ملے گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اسی فلیٹ میں رہتی ہے جس میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ کب تک وہاں رہے گی؟ وہ جانے اور فلیٹ والے جانے، اس نے کہا۔ وہاں رہے گی تو کرایہ خود ہی دے گی یا اس کے ماں باپ دیں گے؟ ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی تو ٹھیک تھی لیکن منحوس نکلی۔ میری بیوی نے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی بات کہیں اور پکی ہو گئی تھی اور آپ نے یا آپ کے بیٹے مہندر نے لات ماری اور ادھر سے طے شدہ رشتہ منسوخ کرا کے آپ لڑکی کو بیاہ لائے۔ اس لڑکی کے 3 امیدوار تھے، اس نے کہا، اور یہ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے دیکھنا تھا کہ زیادہ امیر کبیر کون ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے رشتہ ہمیں دے دیا۔ پھر ذرا سوچ کر اس نے کہا، ہم ہندوؤں میں ایسے نہیں ہوتا کہ رشتے سے جواب مل گیا تو اس کے دشمن ہو گئے۔ جسے یہ رشتہ ملا ہے ہندو کاروباری قوم ہے جناب۔
ہم لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس کا سود لیتے ہیں۔ ہم مقدمے بازی میں روپیہ پیسہ برباد کرنے والی قوم نہیں۔ اس کے بعد ہم نے مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ خاصی دیر لگا کر آئی۔ اس کی عمر 50 برس سے اوپر ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کے بیٹے کو قتل ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ پورا میک اپ کر کے اور نوجوان لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر آئی۔ وہ آخر ماں تھی۔ اپنے بیٹے کا نام سنتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے 3-4 بار دوپٹے سے ناک اور آنسو پونچھے تو آنکھوں سے کاجل اور چہرے سے میک اپ بھی صاف ہو گیا۔ ہمیں توقع تھی کہ کاجل اور سرخی پاؤڈر کی تہ میں سے جو عورت برآمد ہوئی ہے یہ اپنی بہو کے خلاف بولے گی، اور اس بات پر تو اسے ضرور کوسے گی کہ وہ اس کے بیٹے کو چھین کر لے گئی اور الگ جا کے آباد ہوئی تھی۔ لیکن اس عورت نے بہو پر کوئی الزام عائد نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ منحوس تھی، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹینیسن نے اسے بہت کوریدا اور اسے بہو کے خلاف مشتعل بھی کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مقتول کی بیوی کے خلاف شبہ پیدا کرتی۔ مقتول کے ماں باپ نے ہمیں ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا جس سے ظاہر ہوتا کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا یا فلاں شخص پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ممکن باعث آ سکتے تھے وہ جوگندر پال کے آگے رکھے، لیکن اس نے قابل قبول دلائل دے کر ہمارے ہر شک کو صاف کر دیا۔ اس نے اتنی طویل گفتگو میں ہمیں بتایا تھا کہ مقتول جس کام پر جایا کرتا تھا وہ بہت بڑا تعمیراتی ٹھیکہ تھا۔ اس نے اپنے مقتول بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کام پر 100 سے زیادہ مزدور کام کرتے ہیں، راج اور ترخان الگ ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان مزدوروں میں عورتیں بھی ہیں۔ میرا بیٹا اس فوج کو بڑی عقل مندی سے کنٹرول میں رکھتا تھا، جوگندر پال نے کہا تھا، اور اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ہم جب مقتول کی ماں اور اس کے باپ سے مایوس ہو گئے تو اس کے باپ کی مجھے یہ بات یاد آئی کہ مقتول 100 سے زیادہ مزدوروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں 2 شکوک آئے۔ ایک یہ کہ مقتول نے کسی مزدور، راج یا ترخان کو کام سے ہٹا دیا ہوگا اور اس نے یہ انتقامی کارروائی کی ہوگی کہ اسے گولی مار دی یا مروا دی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ مزدور ایسی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرتا تو پیدل آتا اور چھری یا چاقو سے قتل کرتا۔ غریب آدمی موٹر سائیکل کہاں سے لا سکتا تھا؟ یہ انتظام کوئی راج یا لکڑی کا کام کرنے والا کاریگر کر سکتا تھا۔ یہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے تھے۔ دوسرا شک ان عورتوں کے متعلق تھا جو وہاں مزدوری کرتی تھیں۔ میں نے جوگندر پال سے اس کی بہو کے فلیٹ کا ایڈریس نوٹ کیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ شام کے 4 بج رہے تھے۔ گاڑی میں انسپکٹر ٹینیسن کو میں نے اپنا شک بتایا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ مقتول نے کسی کو نوکری یا مزدوری سے محروم کر دیا ہوگا، لیکن میں نے ٹینیسن کے ساتھ دوسرے شک پر زیادہ بات کی۔ میرا خیال یہ تھا کہ مقتول نے کسی مزدور لڑکی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی اور لڑکی کے آدمیوں نے اس سے انتقام لیا ہوگا۔ نہیں مسٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، جن لوگوں کی عورتیں بھی روٹی کی خاطر مزدوری کرتی ہیں وہ لوگ موٹر سائیکل اور ریوالور کہاں سے لے آئے ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مقتول اس کے باپ کے کہنے کے مطابق صرف کاروباری معاملات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایسے آدمی بزدل اور تنگ نظر ہوا کرتے ہیں، عورتوں میں دلچسپی نہیں لیا کرتے۔ ہم جب جوگندر پال کے گھر سے نکلے تھے اس وقت شام کے 4:30 بج چکے تھے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا کہ مقتول کی بیوی کے پاس ابھی چلتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کام ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے تو اچھا ہے۔ قتل کو پہلے ہی 15-16 دن گزر گئے تھے۔ اتنے عرصے میں شہادت کے بیشتر اور اہم حصوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ قاتل اگر واردات کے فوراً بعد یا 2-3 دنوں میں پکڑا جائے تو اس سے اقبال جرم آسانی سے کرایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قتل کے ساتھ ہی قاتل پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ میں ذاتی طور پر یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ قاتل زمین میں اتر چکا ہوگا، اور اگر وہ مل بھی گیا تو اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے شہادت نہیں ملے گی۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن سے کہا کہ ہمیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وہی کچھ سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔
مسٹر ملک، ٹینیسن نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مقتول کو بیوی نے قتل کرایا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ لڑکی خامد سے آزاد ہونے کی کوشش میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پسند کا آدمی موجود ہے اور یہ آدمی قاتل ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آدمی مسلمان ہوگا۔ وہ ہندو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ٹینیسن نے کہا۔ قاتل مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ لڑکی اب تک غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ عقل والی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بے وقوف ہوتی تو اپنے دوست کے ساتھ اسی رات غائب ہو جاتی اور اب تک پکڑی بھی جا چکی ہوتی۔ اگر 3-4 مہینوں بعد غائب ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے قاتل آشنا کے ساتھ شادی کر لی تو پکڑے جانے کی صورت میں کہے گی کہ اس شخص سے وہ کچھ دن پہلے ملی تھی اور وہ بالغ ہے، اس لیے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا کہ اس کا یہ مسلمان خاوند اس کے ہندو خاوند کے قتل سے پہلے سے اس کا دوست ہے۔ وہ فلیٹ بڑی مشہور جگہ تھا جس میں مقتول کی نوجوان بیوہ رہتی تھی، اس لیے ہمیں آسانی سے مل گیا۔ بیوہ اوپر کی منزل میں رہتی تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو تقریباً 30 سال عمر کے ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ لباس، چہرے اور انداز سے وہ اپر کلاس کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس فلیٹ میں سب اپر کلاس کے ہی لوگ رہتے تھے۔ یہ اس وقت کے جدید فلیٹ تھے۔ کرایہ اتنا زیادہ کہ مڈل کلاس فیملی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر ٹینیسن کا تعارف کرایا۔ تو یہ کیس کرائمز برانچ میں چلا گیا ہے؟ اس نے کہا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، تھانے والے تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آئیے، یہ میری بہن کا گھر ہے جو مہندر پال کی بیوی تھی، وہ یہی ہے۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ فلیٹ نہیں بلکہ جدید کوٹھی لگتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر وغیرہ سے ان لوگوں کے سوشل اسٹینڈرڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہمارے میزبان نے اپنا نام سدھیر بتایا۔ کنول کو بلا لوں؟ سدھیر نے پوچھا اپنی بہن کو۔ ابھی نہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ آپ بیٹھیں، کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ وہ بیٹھ گیا تو ٹینیسن نے کہا، عجیب بات ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی۔ آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے، اس نے کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ظاہری طور پر قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مقتول کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھا تو میرا بہنوئی، اس نے کہا، لیکن تعلقات دوستوں جیسے تھے۔ کیا وہ خوش طبع اور زندہ دل تھا؟ نہ خوش طبع تھا نہ زندہ دل، اس نے جواب دیا، لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہم مقتول کے باپ اور اس کی ماں سے ملائے تھے۔ ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ سنا چکا ہوں۔ اس شخص سدھیر پر ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ابھی اس کی بہن کے سسرال نہیں گئے۔ آپ کی بہن کے سسرالی لوگ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلے پولیس اسٹیشن کا تھانے دار تفتیش کرتا رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ مہندر کا باپ یا اس کی ماں یہ نہ کہتے کہ ان کے بیٹے کو بیوی نے قتل کرایا ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تھانے دار سے ملا تھا، اس نے بھی میری بہن کے سسرال کی تعریف کی تھی۔ اب آپ ان سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ اسے کوئی اشارہ ملے۔ ہم دونوں نے باتوں اور سوالوں کے ذریعے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے ہمارے مطلب کی کوئی بات نکل آئے، لیکن ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔ ہمارے سوالوں کے جواب دینے میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا تھا، شائستگی اور سادگی سے جواب دیتا تھا۔ بہن کو یہاں اکیلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اپنے گھر نہیں لے جائیں گے؟ آپ مسلمان ہیں، اس نے کہا۔ آپ بیوہ کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی ہو کہ بیوہ کو کوئی دوسرا آدمی قبول نہ کرے تو قابل برداشت ہے، لیکن ہمارے ہاں بیوہ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے اپنے خاوند کی اس نے خود جان لی ہو۔ اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اپنی ماں اور اپنی سگی بہنیں بھی اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ آپ تو روشن دماغ ہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ آپ ان فرسودہ رسموں کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے رسم کہتے ہیں، سدھی نے کہا۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بیوہ کو نحس اور منحوس قرار دینا مذہبی حکم بنا رکھا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ میری بہن کی جس زندگی کا آغاز ہو چکا ہے
یہ کس قدر اذیتناک ہے۔ تو مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ بہن کی شادی کو ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی سوچیں کہ لڑکی روشن خیال اور سوشل ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس بہن کے ساتھ مجھے روحانی محبت ہے۔ اس نے اپنا رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، وہ کہے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہیں رہو، کرایہ میں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذہنی اور جذباتی لحاظ سے سنبھل جائے تو سوچوں گا کہ اسے زندگی کے کس راستے پر ڈالوں کہ یہ ذرا سکھ چین سے رہے۔ اسے نوکرانی رکھتی ہے۔ میں سارا دن اپنے کام اور کاروبار کے لیے باہر رہتا ہوں۔ شام کو اس کے پاس آ جاتا ہوں اور رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اپنی بہن کو بلا لیں، میں نے کہا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور واپس آ گیا۔ وہ سوئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، آپ کہیں تو جگہ لیتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بڑی سختی سے کہہ رکھا ہے کہ یہ سوئی ہوئی ہو تو اسے جگانا نہیں۔ ڈاکٹر کیوں؟ ٹینسن نے پوچھا۔ کیا آپ کی بہن بیمار ہے؟ اسی عمر میں بیوہ ہو جانے کا صدمہ۔ سدھیر نے کہا، ڈپریشن بھی ہے اور نروس بریک ڈاؤن بھی ہے۔ ڈاکٹر اسے گھر دیکھنے آ جاتا ہے۔ یہ تکلیف 4-5 دنوں سے ہے۔ پہلے اس نے بیوگی کا صدمہ برداشت کر لیا تھا، لیکن 4-5 دن پہلے اسے اچانک کچھ ہو گیا۔ اتنا زیادہ روئی کہ اسے غش آنے لگا۔ نہ جگائیں، ٹینیسن نے کہا، ہم پھر کسی وقت آئیں گے۔ میں نے احتیاطاً ڈاکٹر کا نام اور ایڈریس معلوم کر لیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ میں نے ٹینیسن سے پوچھا کہ اس شخص سدھیر کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اگر یہ شخص بے وقوف نہیں تو بہت ہی عیار اور لومڑی جیسا چالاک ہے، ٹینیسن نے کہا۔ کوئی ہندو اتنا سیدھا سادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ شخص سیدھا یا بدھو ہوتا تو ہم سے ڈرتا، اور اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا۔ اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کی بہن کی بیماری مشکوک نظر آتی ہے، میں نے کہا۔ اگلے روز ہم دلی سے 15 میل دور اس جگہ چلے گئے جہاں مقتول کے باپ کا ٹھیکے کا کام ہو رہا تھا۔ خاصا بڑا تعمیراتی پروجیکٹ تھا۔ بے شمار مزدور کام کر رہے تھے۔ وہاں ٹھیکیدار کے گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ معزز سی قسم کا ایک آدمی ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آیا۔ ہم پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ CIA کے افسر اور دیگر عملہ پرائیویٹ کپڑوں میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ چونکہ ایک انگریز تھا، اس لیے یہ آدمی دوڑتا ہوا آ گیا تھا۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر ٹینیسن کا تعارف کرایا تو اس نے بتایا کہ وہ مینیجر ہے۔ پہلے مقتول صبح ہی یہاں آ جایا کرتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو اس کا بڑا بھائی یا باپ دن کو کسی وقت یہاں آتے اور 2-3 گھنٹے وہیں رہتے تھے۔ اس مینیجر کا تو سارا دن یہیں گزرتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر ہندو تھا اور روایتی ہندوؤں جیسا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مہندر پال کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہمیں دفتر میں لے گیا۔ یہ 2 کمرے تھے جو عارضی طور پر بنائے گئے تھے۔ ان میں ایک کمرہ تو اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا۔ نہایت اچھی میز اور کرسیوں کے علاوہ ایک دیوان بھی پڑا تھا جس پر پلنگ پوش بچھا ہوا تھا۔ یہ مقتول کا کمرہ تھا۔ میں نے ٹینیسن سے کہا کہ پہلے ذرا گھوم پھر کر مزدوروں وغیرہ کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم دونوں اس تعمیراتی کام میں لگے ہوئے مزدوروں کے درمیان گھومنے پھرنے لگے۔ میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آنے لگی۔ یہ عورتیں تھیں جو مزدوری کر رہی تھیں۔ ان میں ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھیں اور نوجوان لڑکیاں بھی۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی بھی ان لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی تھی یا نہیں۔ میں اس شک کا پہلے اظہار کر چکا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اپر کلاس کے اتنے دولت مند آدمی کے لیے یہی کالی پسینے میں نہائی ہوئی میلے کچیلے کپڑوں والی بدبودار لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ مقتول کی شخصیت جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ گھٹی ہوئی اور اپنی ذات کے خول میں بند شخصیت تھی۔ مقتول بھدے اور پھولے ہوئے جسم کا آدمی تھا۔ ایسی شخصیت احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے۔ ذہن لاشعور انہیں سوسائٹی میں مقبولیت والا مقام حاصل کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس قسم کے لوگ جنہیں سیدھا سادہ کہا جاتا ہے، ذہنی لذت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اسی قسم کی لڑکیاں قابل قبول ہوتی ہیں جو ان کی زر خرید لونڈیاں ہوں، غریب ہوں اور پیٹ کی خاطر انہیں اپنا دیوتا سمجھیں۔ اس احساس کمتری کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ مقتول کو بڑی خوبصورت، زندہ دل، نئے فیشن کی دل دادہ
اور مالدار خاندان کی لڑکی مل گئی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ احساس کم تری کے مارے ہوئے خامد اس قسم کی بیویوں کے آگے مٹی کے مادھو بن جاتے ہیں، اور کشادہ دل، خوشگوار طبع اور سوشل لڑکیاں تنگ دل اور گھٹے ہوئے خامدوں کو پسند نہیں کیا کرتی۔ اس واردات میں مقتول کی نفسیات کی طرف میری توجہ اس وجہ سے گئی تھی کہ اس کے گھر میں، اس کی سوسائٹی میں اور اس کی کاروباری فیلڈ میں اس کے قتل کا کوئی باعث نہیں مل رہا تھا۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں نے مقتول کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن کو یہ تجزیہ سنایا۔ وہ انگریز تھا، انسپکٹر تھا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے میرا تجزیہ قبول کر لیا۔ وہاں ایک تو مینیجر تھا، اس نے بتایا کہ مزدوروں پر 2 میٹ بھی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2 آدمی اور بھی رکھے ہوئے ہیں جو شہر کے غنڈے اور جرائم پیشہ ہیں۔ یہ ہر کسی پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی یہاں بدمعاشی نہ کرے۔ مینیجر نے بتایا کہ انہیں مقتول کے باپ جوگندر پال نے اپنی اور اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کہاں ہیں؟ آنے ہی والے ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ اپنی مرضی سے آتے اور اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں غنڈے اور جرائم پیشہ آدمی ہمارے لیے عجوبہ نہیں تھے۔ جوگندر پال جیسے بڑے کاروباری لوگ کرائے کے غنڈے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ٹھیکیداریوں میں دشمنی اور رقابت لگی رہتی ہے، اس مقصد کے لیے غنڈے رکھے جاتے تھے۔ ہم مینیجر کو اس کمرے میں لے آئے جو مقتول کا دفتر تھا۔ میری بات غور سے سن لو لالا جی، میں نے مینیجر سے کہا۔ تمہارا چھوٹا سیٹ قتل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ایک انگریز افسر تفتیش کر رہا ہے۔ تم جو کچھ جانتے ہو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دینا، کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مینیجر روایتی ہندو تھا، اپنے سے کم درجہ ملازموں کے لیے شیر اور اپنے سے اوپر والوں یا ذرا طاقت والوں کے آگے بھیگی بلی۔ ہم تو نوکر چاکر ہیں سرکار، اس نے کہا۔ یہ بڑے سیٹوں کے معاملات ہیں اور رگڑے ہم جاتے ہیں۔ آپ وجہ پوچھیں گے، وہ میں 16 آنے سچ بتاؤں گا، لیکن سرکار ہم غریبوں کا خیال رکھنا، سیٹ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کوئی بات بتائی ہے۔ میں نے اسے جھوٹی سچی تسلیاں دیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے مقتول کی شخصیت کی بالکل وہی تصویر پیش کی جو اس کا باپ ہمیں دکھا چکا تھا، یعنی صرف کاروبار میں دلچسپی لینے والا، بدھو ٹائپ، دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس مینیجر سے میں نے جو باتیں کیں اور اس نے جو بتائیں وہ ساری کی ساری سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں۔ میں مقتول کی دوستی اور دشمنی معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ کہیں بھی اس کی دشمنی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مقتول نے کسی راج مزدور یا کسی کاریگر کو کام سے نہیں ہٹایا تھا۔ اب لالا جی 16 آنے سچ بولنا، میں نے کہا۔ میں نے مزدور عورتوں میں 3 نوجوان لڑکیاں دیکھی ہیں سرکار۔ مینیجر نے میری پوری بات سنے بغیر حسب عادت ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ میں حضور کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ یہ بات بار بار میری زبان پر آتی تھی لیکن میں بولتا نہیں تھا۔ اگر مجھے پردے میں رکھیں تو یہ بات بھی بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ تینوں لڑکیاں آج کام کر رہی ہیں۔ چھوٹے سیٹھ جی مارے گئے تو انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ کام پر صرف آتی تھیں، ذرا سا ہاتھ پیر ہلا دیتی تھیں اور سارا دن مزدور عورتوں میں گھومتی پھرتی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نہا دھو کر آتی اور دوپہر کو چھوٹے سیٹھ کے پاس اس کمرے میں آ جاتی تھی۔ کم سے کم 3 گھنٹے کمرے میں گزارتی تھی، چھوٹے سیٹھ کی ٹانگیں دباتی اور سارا جسم دباتی، اور پھر داشتوں والا کام ہوتا تھا۔ لڑکیوں کی باریاں لگی ہوئی تھیں، ہر روز ایک لڑکی۔ یہ لڑکیاں اسی کام کی دہاڑی لیتی تھیں۔ مہندر سیٹھ انہیں الگ پیسے بھی دیتا تھا۔ میرا نفسیاتی تجزیہ بالکل صحیح نکلا۔ انسپکٹر ٹینیسن بالکل خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ میں صحیح لائن پر چل رہا ہوں۔ اس نے مینیجر کے ساتھ صرف ایک بات کی تھی۔ خیال کرو مینیجر، اس نے کہا، تم ٹھیک بولے گا تو ہم تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ سچ بولو، کسی کو معلوم نہیں ہونے دے گا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ ان کے مرد بھی یہاں کام کرتے ہوں گے؟ میں نے مینیجر سے پوچھا۔ ہاں سرکار، اس نے جواب دیا، ان کے بھائی یہاں کام کرتے ہیں، ایک کا باپ بھی یہی ہے۔ وہ اپنی لڑکیوں کو روکتے نہیں؟
میں نے پوچھا، یا انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی لڑکیوں سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں سرکار؟ مینیجر نے کہا، ان لوگوں نے پیسہ کمانا ہے، یہ ہر کام کر لیتے ہیں۔ ان کے باپ اور بھائی مقتول سیٹ کو جھک کر سلام کرتے ہیں کہ وہ ان کی لڑکیوں کو بہت پیسے دیتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اس کلاس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ چھوٹے موٹے جرم بھی کر لیتے تھے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ دشمنی کا ایک باعث یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ باہر جا کے دیکھے کہ سیٹ کے وہ دونوں کنڈے آ گئے ہوں تو انہیں ہمارے پاس لے آئے۔ مسٹر ملک، مینیجر کے جانے کے بعد انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا، اس مینیجر سے ہمیں کچھ کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ پتہ چل گیا ہے کہ مقتول کا کردار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مقتول کسی اور عورت کے چکر میں آ کر قتل ہوا ہے۔ یہ جو دو کنڈے آ رہے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ آ گئے ہیں سرکار، مینیجر نے اندر آ کر اطلاع دی۔ انہیں اندر بھیج دو، میں نے کہا، اور آپ باہر بیٹھیں۔ دو آدمی اندر آئے، ایک کی عمر 40 سال کے لگ بھگ اور دوسرا 30 سال کا ہوگا۔ دونوں نے صاف ستھرے اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر رونق اور خود اعتمادی تھی۔ دونوں نے ہمیں جھک کر سلام کیا۔ بڑے کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ مانوس لگا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ میں نے اسے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آگرہ میں ملاقات ہوئی تھی، 3 سال سے کچھ اوپر عرصہ ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے ڈکیتی کی ایک واردات سنائی۔ یہ اس علاقے کا وارداتیہ تھا اور کرائے کی غنڈہ گردی کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی اچھی مخبری اور پھر نشاندہی کی تھی۔ میں نے اس کی رہنمائی سے ملزموں کو پکڑا تھا۔ 2 ملزموں کو سزا ہوئی تھی۔ اس گینگ کے ایک آدمی نے اس سے انتقام لینا چاہا تھا۔ دونوں کی چاقوؤں سے لڑائی ہوئی تھی اور دونوں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ دونوں چاقو زنی کے ماہر تھے۔ دونوں نے تیز دھار ہتھیار سے ایک دوسرے کو زخمی کیا تھا، لیکن میں نے اسے اس طرح بچا لیا تھا کہ دوسرے کو قاتلانہ حملے کا ملزم قرار دے دیا تھا، اور اس کے متعلق میں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنے دفاع یعنی کہ حفاظت خود اختیاری میں حملہ آور کو زخمی کیا ہے۔ میں نے کیس ایسا ہی تیار کیا تھا۔ اسے بچا لیا گیا اور اس کے دشمن کو 4 سال سزائے قید دلا دی گئی تھی۔ نام ابراہیم تھا اور ابرا کے نام سے مشہور تھا۔ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں، میں نے کہا۔ دلی کب سے آئے ہو؟ نام ابرا ہے صاحب، اس نے جواب دیا۔ ابراہیم، 2-2.5 سال سے دلی میں ہوں، اور یہ دارا ہے، پورا نام دارا سنگھ ہے، مونا سکھ ہے۔ کیا کرتے ہو یہاں؟ کوئی اچھا کام تو نہیں کرتا صاحب، اس نے جواب دیا۔ بھاڑے پر چلتا ہوں، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ آپ کو ترقی دے، آپ کا احسان یاد ہے۔ دارے بھائی، میں نے اس کے ساتھی سے کہا، تم باہر بیٹھو۔ آگے آؤ ابرے، بیٹھ جاؤ۔ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر میں نے ابرے کو دیا۔ یار، تمہارے چھوٹے سیٹ کو کون مار گیا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ کسی سے دشمنی تھی ہی نہیں۔ ذرا ہمارا خیال رکھنا صاحب، ابرے نے کہا، ہماری گواہی نہ ڈال دینا، اعتبار قائم رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ سیٹھ جوگندر پال ہمارا بہت خیال کرتا ہے۔ ہم نے اس کا رعب و دبدبہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ کسی کی جرأت نہیں جو اس خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ بالکل صحیح ہے ملک صاحب کہ ان کا کوئی دشمن نہیں، لیکن قتل گھر سے کروایا گیا ہے۔ بیوی نے؟ آپ سمجھ گئے، اس نے کہا۔ معلوم نہیں آپ نے مہندر کی بیوی کو دیکھا ہے یا نہیں۔ مہندر کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جوڑ نہیں تھا، جسم کے لحاظ سے بھی اور مزاج کے لحاظ سے بھی۔ یہ کوئی جوڑ تھا ہی نہیں۔ دارا ان کے گھر کی باتیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اسے بلا لیتا ہوں، سب کچھ بتائے گا۔ وہ باہر گیا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لے آیا۔ اسے آگرے کی واردات سنائی اور کہا کہ وہ میرا احسان مند ہے۔ ملک صاحب جو پوچھتے ہیں وہ بتا دینا، ابرے نے دارے سے کہا۔ یہ ہمیں پردے میں رکھیں گے، یہ ملک صاحب میرے بڑے پرانے مہربان ہیں، یہ کرائم برانچ میں ہیں، مہندر کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ پردے میں نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دارے نے کہا، ان سیٹوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے؟
मलिक साहब जी, पक्की बात तो हम कर नहीं सकते, पक्का शक बता सकते हैं। महेंद्र की बीवी को मैंने 2 बार एक मुसलमान के साथ टैक्सी पर कहीं जाते देखा था। बड़ा खूबसूरत जवान है। एक बार वो फौजी वर्दी में था। मैं ये नहीं बता सकता कि वो लेफ्टिनेंट है, कप्तान है या मेजर है, पर वो है अफसर। ये तुम कैसे बता सकते हो कि वो मुसलमान है? मैंने कहा, फौजी अफसर हिंदू हो या मुसलमान, वर्दी तो एक जैसी ही होती है। ये इसे मैंने बताया था, इब्रे ने कहा। एक बार मैंने महेंद्र की बीवी को इस फौजी अफसर के साथ कनॉट पैलेस में देखा था। मैं इनके पीछे था। आप जानते हैं कि कनॉट पैलेस में ज़रा रश होता है। उस रोज़ ये जवान फौजी वर्दी में था। आगे से इसी जैसे 2 फौजी अफसर आ रहे थे। महेंद्र की बीवी वाला अफसर इन्हें देखकर रुक गया। महेंद्र की बीवी आगे निकल गई। इस अफसर ने इन दोनों अफसरों को बड़े ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ मिलाया। मैं आगे निकल गया। ये महेंद्र की शादी से 10-12 दिन पहले की बात है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह देखा। थोड़ी देर बाद मैंने इन दोनों को फिर देखा। वो एक टैक्सी के करीब खड़े थे। मैं इन्हें नए ब्याहे हुए मियाँ बीवी समझ रहा था और मैंने दिल में कहा कि कितना खूबसूरत जोड़ा है। 10-12 दिनों बाद महेंद्र की शादी हुई तो वो अपनी दुल्हन को यहाँ लाया और इसे घुमाया फिराया। ये काम दिखाया जो चल रहा है। मलिक साहब, मैंने लड़की को देखा तो मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा था। ये वही लड़की थी जिसे मैंने इस फौजी अफसर के साथ देखा था। फिर मैंने कहा कि बाज़ इंसानों की शक्लें आपस में इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आदमी धोखे में आ जाता है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये वही लड़की है। फिर जब हमने शादी के बाद इस लड़की को आज़ादी से बाहर निकलते हुए घूमते फिरते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। शादी के बाद दारे ने दोबारा मुझे बताया कि उसने महेंद्र की बीवी को एक बड़े खूबसूरत और जवान फौजी अफसर के साथ देखा, तो मैंने इसे बताया कि वो मुसलमान है। दारा कहने लगा कि सेठ को बता देते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं। मैंने इसे कहा कि रहने दो यार, ये बड़े लोग हैं, ये उल्टा हम पर इल्ज़ाम धर देंगे कि हम इनकी लड़की को बदनाम कर रहे हैं। ये हमारी बात नहीं मानेंगे। तुम ये तो नहीं बता सकते कि ये मियाँ बीवी आपस में किस तरह रहते थे? मैंने पूछा। मैं बता सकता हूँ, दारे ने कहा। मैं मुसलमान नहीं, सिख हूँ। चूँकि मैंने दाढ़ी नहीं रखी और केस भी नहीं, इसलिए ये लोग मुझे हिंदू समझते हैं। मेरा इनके घर आना जाना लगा रहता है। इनके 2 नौकर मेरे यार हैं। कुछ तो मैंने खुद देखा है और ज़्यादा बातें नौकरों ने बताई हैं। महेंद्र अपनी बीवी का गुलाम बना हुआ था। बीवी इस पर अपना हुक्म चलाती थी। कुछ दिन ही गुजरे थे, वो महेंद्र को माँ बाप से अलग करके ले गई। इतनी होशियार लड़की है कि इसने महेंद्र के माँ बाप और इस घर के हर फर्द के साथ ताल्लुक इतना प्यारा रखा कि हर कोई इसकी तारीफ करता था। मैंने इंस्पेक्टर टेनिसन से कहा कि मकतूल की बीवी इसे इस फ्लैट में सिर्फ इस मकसद के लिए लेकर आई थी कि इस फौजी अफसर से मिलने में सहूलत रहे। मकतूल तो सुबह का गया हुआ शाम के बाद वापस आता था। इसके सिवा इसका और कोई मकसद हो ही नहीं सकता था, टेनिसन ने कहा। इस फ्लैट में रहने वाले इनके पड़ोसियों से मालूम किया जा सकता है। इसकी नौकरानी भी है, इससे डरा धमका कर पूछेंगे। अब इस लड़की ने गायब होना है, मैंने कहा, और इस आर्मी ऑफिसर के साथ शादी करनी है। हमने ये बात अंग्रेजी में की थी ताकि इब्रा और दारा ना समझ सकें। इन दोनों ने हमें रास्ते पर डाल दिया था। इनसे मैंने चंद और ज़रूरी बातें पूछी। महेंद्र भी कोई आदमी था मलिक साहब? इब्रा बोला। खुदा ने इतनी खूबसूरत बीवी दी और ये सेठ साहब इस कमरे में मजदूर लड़कियों के साथ झक मार रहे हैं। मैंने इन दोनों से कहा कि वो चाहें तो CIA में इन्फॉर्मर बन जाएं। मैं इन्हें बहुत मुआवजा दिलाऊंगा। सेठ का काम भी जारी रखें। उन्होंने हामी भर ली। इंस्पेक्टर टेनिसन ने इन्हें कहा कि इस केस में उन्होंने हमारी जो मदद की है इसका इन्हें इनाम मिलेगा और 2-3 दिनों में ही मिल जाएगा। अब हमें वहाँ मज़ीद रुकने की ज़रूरत नहीं थी। मैनेजर को भी मैंने अंदर बुला लिया और इन तीनों से कहा कि जोगिंदर पाल यहाँ आए तो उसे ये बता दें कि हम यहाँ आए थे और घूम फिर कर और ये कमरा देखकर चले गए थे। ये ना बताएं कि इनके साथ क्या बातें हुई थीं। हम वापस आ गए। अब हमारे जहन से बोझ कम हो गया था। हमने 3 अफराद को अपने हेडक्वार्टर में बुलाने का प्रोग्राम बना लिया।
ان میں سب سے زیادہ اہم مقتول کی بیوی کی نوکرانی تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ ہم جب وہاں گئے تھے تو چائے کی ٹرے وہی لائی اور ہمارے آگے رکھی تھی۔ میں نے اسے پولیس کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ اس کا رنگ گندمی اور نقوش تیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں اپنے اندر کوئی ایسا تاثر یا اثر رکھتی ہیں کہ کوئی عام سا آدمی ان آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یہ عورت عام گھریلو نوکرانیوں سے بالکل مختلف تھی اور یہ قابل تعریف کردار کی عورت نہیں تھی۔ میں نے باہر آ کر انسپکٹر ٹینیسن سے کہا تھا کہ یہ نوکرانی شاید کسی وقت ہمارے کام آئے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ راز ہیں۔ باقی جن 2 افراد کو بلانا تھا وہ مقتول کی بیوی کے پڑوسی تھے، ایک دائیں طرف کے گھر والا اور ایک بائیں طرف رہنے والا۔ تینوں کو ایک ہی بار نہیں بلائیں گے، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ پہلے نوکرانی کو بلائیں گے۔ اگر اس نے راز اگل دیا تو پڑوسیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم نے اسی دن کے پچھلے پہر اپنی برانچ کے ایک ASI کو تحریری سمن دے کر بھیج دیا کہ اس نوکرانی کو ساتھ لے آئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ نوکرانی 4 بجے سے کچھ پہلے آ گئی۔ ASI نے بتایا کہ مقتول کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی نوکرانی کو اپنے ساتھ تفتیش کے لیے لے جانا ہے تو یکلخت اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ اتنی زیادہ نروس کیوں ہو گئی ہیں؟ ASI نے اسے کہا۔ اس سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، پھر میں اسے خود یہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ آپ کو ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ تو ڈپلومیسی تھی کہ ASI اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ نوکرانی آئی۔ انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے کہا کہ میں اکیلا اس سے پوچھ گچھ کروں کیونکہ انگریز افسر کی موجودگی میں یہ عورت گھبرائے گی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ میری ساکھ ایسی بن گئی تھی کہ انگریز افسر مجھ پر بھروسہ کرتے اور میری رائے اور میرے فیصلوں کو مانتے تھے۔ میں نوکرانی کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنا نام رانی بتایا اور میرے اس سوال کے جواب میں کہ وہ کب سے ان لوگوں کے ہاں ملازمہ ہے، بڑی اہم بات بتائی کہ وہ مقتول کے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ وہ کنول، مقتول کی بیوہ کے میکے کے گھر میں اس وقت سے نوکری کر رہی ہے جب کنول 14-15 سال کی تھی۔ کنول کی شادی ہوئی تو کنول اپنے خامند کے ساتھ فلیٹ میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنے میکے کے گھر سے اس نوکرانی کو بلا لیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ کنول کو بہت پیار تھا؟ یہ چھوٹی سی تھی جب میں اس گھر میں آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ میرے دل کو بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو گیا۔ دیکھو رانی، میں نے کہا، ڈرنا اور گھبرانا نہیں اور یہاں اپنے آپ کو نوکرانی نہ سمجھنا۔ ہم تمہاری عزت کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولو گی یا کوئی بات چھپاؤ گی تو وہ بات ہمیں دوسروں سے معلوم ہو ہی جائے گی۔ ہم کل تمہارے مالکوں کے گھر گئے تھے۔ کنول کے بھائی نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی ہیں، کچھ باتیں تمہارے پڑوسیوں سے معلوم ہوئی ہیں۔ اگر تم کوئی بات چھپا کر رکھو گی تو پھر تمہیں یہاں سے ہم جانے نہیں دیں گے۔ پولیس کے آگے جھوٹ بولنا جرم ہے جس کی سزا ملتی ہے۔ تم نوکرانی ہو، غریب عورت ہو، ان امیر لوگوں کے معاملوں میں نہ پڑنا۔ میں تمہارے مالکوں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ تم نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہے۔ اس طرح میں نے اسے بڑے پیارے انداز میں ڈرایا اور چند اور ایسی باتیں کہیں جن سے اسے پھونک ملی اور اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہو گیا۔ میں نے اپنے شک کے مطابق ہوا میں تیر چلایا۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری مالکہ کنول کی دوستی ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، وہ فوجی افسر ہے اور کبھی کبھی وہ فلیٹ میں بھی کنول کے پاس آیا کرتا ہے۔ اب اگر تم اپنی مالکن پر پردہ ڈالنے کے لیے کہو گی کہ تمہیں یہ نہیں معلوم اور یہ غلط ہے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ بات سچ ہے، پھر یہ ہوگا کہ ہم تمہیں جھوٹ بولنے کے جرم میں گرفتار کر لیں گے۔ میں اتنے بڑے افسروں کے آگے جھوٹ کیوں بولوں گی مہاراج؟ اس نے مروب آواز میں کہا۔ ایک عرض کروں گی، میں بچوں والی ہوں۔ خامد کو بڑا بخار ہوا تھا، اس سے اس کا دائیں بازو اکڑ گیا تھا۔ وہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کنول دیوی کی مہربانی ہے
کہ میں معذور خامند اور 3 بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ اگر کمل کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کا بھید کھول دیا ہے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ نہ آپ کا حکم ٹال سکتی ہوں، نہ اپنی مالکن کا۔ اس کا حکم ہے کہ اس کی کوئی بات کسی کو نہیں بتانی۔ نوکروں اور مزاروں کی یہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ بدقسمت لوگ جب پولیس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ان پر نزا جیسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں موت نظر آتی ہے مگر بھاگ نہیں سکتے۔ تفتیش کرنے والے افسر کو ایک انسان کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے جسے وہ انسانی ہمدردی پر قربان نہیں کر سکتے۔ میں ایسے نوکروں چاکروں کو تسلی دینی جانتا تھا۔ میری کوشش یہ بھی تھی کہ ان نوکروں اور مزاروں کو پردے میں ہی رکھوں، کیونکہ ان کے آقا ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے تھے جو انتہائی ظالمانہ ہوتی تھیں۔ یہ نوکرانی جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کوئی سادہ طبیعت کی بدھو عورت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ، آنکھیں اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ذہنی طور پر زندہ، بیدار اور حاضر دماغ ہے، اور اگر اسے اپنے اثر میں لے لیا جائے تو سمجھو قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ میں نے اسے اپنے مخصوص پراثر انداز سے یقین دلایا کہ اس کی مالکن کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کو ساری بات بتا دیتی ہوں۔ میں تو کمل کی نوکرانی ہوں لیکن اس کی رازدار بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ جب کالج پڑھتی تھی تو بھی میں اس کی رازدار تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راز صرف اتنا سا ہے کہ اس کی دوستی ایک مسلمان فوجی افسر کے ساتھ ہے جو شادی سے پہلے کی ہے۔ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ان کی دوستی ناجائز تعلقات والی ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ شادی سے پہلے بھی ان کے تعلقات ناجائز تھے یا نہیں۔ یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شادی کے بعد ان کے تعلقات میاں بیوی والے ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں جو اس نے صاف صاف بتا دیں۔ اس نے ایک عجیب بات سنائی۔ شادی کے بعد کمل اپنے خامند کو اس کے گھر والوں سے الگ کر کے لے آئی تھی۔ یہ فلیٹ کمل کے بھائی نے اسے کرائے پر لے کر دیا تھا۔ کمل نے فلیٹ میں آتے ہی اس نوکرانی کو اپنے والدین کے گھر سے بلا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کمل کا خامند صبح گھر سے نکلتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ فلیٹ میں آنے کے 1 ہفتے بعد مقتول کو کاروبار کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ وہ دوپہر کی ریل گاڑی سے گیا۔ کمل نوکرانی کو بتا کر کہیں چلی گئی۔ 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آئی اور نوکرانی کو بتایا کہ آج شام کا کھانا وہ ہوٹل میں ظفر کے ساتھ کھائے گی اور ظفر رات یہیں رہے گا۔ ظفر اس کے آشنا فوجی افسر کا نام تھا۔ کمل نے نوکرانی سے کہا کہ وہ بیڈ روم کو بہت اچھی طرح صاف کرے اور شام کو کناٹ پیلس سے گلاب اور موتی کے پھولوں کے 6 ہار لا کر بیڈ روم میں رکھ دے۔ سورج غروب ہونے کے کوئی 1 گھنٹے بعد کمل نے خاص طور پر بناؤ سنگار کیا اور وہ کپڑے پہنے جن میں وہ دلہن بن کر اپنے سسرال آئی تھی۔ تم کھانا کھا لینا رانی، اس نے نوکرانی سے کہا۔ ادھر سے یعنی کہ سسرال سے کوئی آ جائے تو کہنا کہ کمل کی 2 پرانی کلاس فیلو آ گئی تھیں اور وہ اسے زبردستی پکچر دیکھنے کے لیے لے گئی ہیں۔ انہیں چلتا کرنا۔ واپسی پر ظفر میرے ساتھ ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی ہوا تو تم باہر برآمدے میں رہنا۔ کمل نے اسے اپنی واپسی کا اندازاً وقت بتایا۔ کمل 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ ظفر اس کے ساتھ تھا۔ دونوں بیڈ روم میں چلے گئے اور سحر کے وقت باہر نکلے۔ ظفر ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ کمل عروسی لباس میں تھی۔ اس نے نوکرانی کو 25 روپے انعام دیا۔ اسے آج کا 500 روپیہ کہہ لیں۔ نوکرانی نے بتایا کہ اگلی رات ظفر پھر آیا اور رات 12 بجے کے بعد گیا تھا۔ پھر مہندر پال آ گیا۔ اس کے بعد ظفر دن کے وقت ہفتے میں 1 بار آتا اور جلد ہی چلا جاتا تھا۔ وہ نوکرانی کو ہر بات 10 روپے دیتا تھا۔ کمل بڑی ہوشیار لڑکی ہے جناب، نوکرانی نے بتایا۔ اس نے اپنے سسرال کے بچے سے لے کر بوڑھے تک کو اتنا خوش رکھا ہوا تھا کہ وہ تو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ہنسنے اور ہنسانے والی لڑکی ہے۔ تیسرے چوتھے دن سسرال والوں کے گھر چلی جاتی تھی۔ خاوند کے ساتھ کس طرح رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کھچی کھچی رہتی ہوگی۔ نہیں مہاراج، نوکرانی نے جواب دیا۔ گھر کی نوکرانی تو میں ہوں۔ مہندر جی کی جو خدمت مجھے کرنی چاہیے تھی وہ کمل کرتی تھی۔ وہ شام کو آتے تھے تو کمل
ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے بیٹھ جاتی تھی۔ مہندر جی اسے ہر روز منع کرتے تھے، لیکن کنول زبردستی ان کے تسمے کھولتی تھی۔ وہ رات کو جتنی بھی دیر سے آتے، کنول ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، ان کے ساتھ ہو کر ان کے کپڑے تبدیل کراتی تھی۔ وہ صبح تیار ہو کر نکلتے تو کنول ان سے بغل گیر ہو کر انہیں رخصت کرتی تھی۔ لیکن رانی، میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ کنول کا خامند تو مٹی کا مادھو تھا۔ مہاراج جی، رانی نے جواب دیا، مٹی کا مادھو اگر کسی نے بنایا تھا تو اچھا ہی بنایا ہوگا، لیکن مہندر جی کا کیا بتاؤں؟ جس طرح اس کے جسم میں غبارے کی طرح ہوا بھری ہوئی تھی، اسی طرح اس کے دماغ میں بھی ہوا ہی بھری ہوئی تھی۔ ایک شام وہ ذرا جلدی گھر آ گیا۔ کنول کو اطلاع ملی تھی کہ اس کی ماں کو تیز بخار ہے۔ وہ مجھے یہ بتا کر چلی گئی کہ شام کو آ جائے گی۔ اس کے آنے سے پہلے مہندر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کنول کچھ دیر تک آ جائے گی۔ مہندر نے مجھے ہی کنول سمجھ لیا اور اپنے بازوؤں میں لے کے بیٹھ گیا، پھر مجھے 5 روپے دیے۔ میرا تو خیال ہے کہ کنول اس سے نفرت کرتی ہوگی، میں نے کہا۔ یہ گول گپا نفرت کے قابل ہی تھا، نوکرانی نے کہا، لیکن اس کے ساتھ کنول کا جو سلوک اور رویہ تھا وہ آپ کو بتایا ہے۔ اس کے جواب میں مہندر جی کا یہ حال تھا کہ کنول کی پوجا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تنہائی میں کنول کے پاؤں بھی چاٹتے ہوں گے۔ کنول کے منہ سے بات نکلی اور مہندر جی نے پوری کی۔ وہ تو کنول کا غلام تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد کنول نے کہا کہ وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے، تو مہندر جی نے اسے ایک بار بھی نہ کہا کہ ماں باپ سے الگ ہو جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے اگلے ہی روز کرائے کی رہائش کا بندوبست کر لیا اور اس فلیٹ میں آ گئے۔ اس طرح کچھ اور واقعات اور باتیں سنا کر رانی نے بڑی اچھی طرح واضح کر دیا کہ کنول اپنے خامند کے ساتھ غلامانہ حرکات کر کے اسے الو بناتی رہتی تھی اور خامند صحیح معنوں میں اس کا غلام بن کر اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ یہ تو نوکرانی رانی نے ثابت کر ہی دیا تھا کہ کنول اپنے خامند کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ اب ایک اور ضروری بات بتاؤ رانی، میں نے پوچھا۔ مہندر رات کو قتل ہوا تھا، اس دن کنول کہیں باہر گئی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس سے 1 روز پہلے ظفر آیا تھا اور 1 گھنٹہ کنول کے ساتھ گزار گیا تھا۔ دوسرے دن مہندر جی صبح اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو کنول نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے اور آج دن وہ سسرال میں گزارے گی اور رات ہم دیر سے واپس آئیں گے۔ مہندر جی اسے اپنے گھر چھوڑ گئے۔ مجھے دوسرے دن خبر ملی تھی کہ مہندر جی کو کسی دشمن نے گولی مار دی ہے۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور وہاں چلی گئی۔ کنول کس حالت میں تھی؟ میں نے پوچھا۔ دکھاوے کے آنسو بہاتی ہوگی۔ نہیں مہاراج، اس نے جواب دیا۔ نہیں مہاراج، اس نے جواب دیا، اس کا رونا دکھاوے کا نہیں تھا۔ ایک دن میں وہ 2 بار بے ہوش ہوئی۔ اس کے دانت بڑی مشکل سے اکھاڑے گئے تھے۔ دانتوں کے درمیان 2 چھوٹے چمچ پھنسا دیے گئے تھے۔ اسے ہوش آتی تھی تو اپنے بال نوچتی اور اپنے منہ پر زور زور سے 2 ہتھڑ مارتی تھی۔ اس کا چہرہ گہرا لال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر انجیکشن دیا گیا تو اس کی حالت ذرا سی سنبھل گئی۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ کنول کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ڈاکٹر 1 دن اور 1 رات ان کے گھر میں رہا۔ میں نے سوچا کہ نوکرانی اگر مبالغہ نہیں کر رہی تو یہ ایکٹنگ نہیں تھی، ایکٹنگ کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک سنبھلی نہیں، رانی نے کہا۔ پہلی والی حالت نہیں، اس نے تو رو رو کر بے ہوش ہونا ہی ہے مہاراج۔ اس کا یہ خامند اچھا تھا، برا تھا، چاہے بہت ہی برا تھا، کنول کو اب ساری عمر دوسرا خامند نہیں مل سکتا۔ اس کی زندگی اس طرح اندھیر ہو گئی ہے کہ وہ دھتکاری گئی ہے، عورتیں اس سے دور ہٹ گئی ہیں۔ اس نے تمام زیور اتار پھینکا ہے اور اب نہایت معمولی قسم کے کپڑے پہنتی ہے۔ اسے تو اپنے گھر سے بھی پیار نہیں مل سکتا۔ یہ خوش قسمت ہے کہ اس کے بھائی سدھیر جی کے دل میں اس کا اتنا زیادہ پیار ہے کہ انہوں نے اسے کہا کہ اسی فلیٹ میں رہو اور وہ کرایہ دیتا رہے گا۔ ظفر آیا ہوگا، میں نے کہا۔ کنول مہندر جی کے مرنے کے تیسرے روز فلیٹ میں آ گئی تھی، رانی نے بتایا۔ اس کے 2-3 دن بعد ظفر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سدھیر جی صبح اپنے کاروبار پر چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ اس کے بعد ظفر 2 بار آیا تھا۔ ان کی آپس کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ نہیں مہاراج جی، رانی نے جواب دیا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں۔
میری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پہرا دوں، کوئی آ جائے تو انہیں اطلاع دوں۔ فلیٹ کے پیچھے لوہے کی گول سیڑھی ہے، ظفر ادھر سے آسانی سے بھاگ سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آ گیا ہو۔ آنا بھی کس نے ہے؟ کمل کی بڑی گہری سہیلیاں بھی نہیں آتی۔ اب ایک ایسی بات پوچھوں گا جو تم نہیں بتاؤ گی، میں نے کہا۔ جہاں تم نے کوئی راز چھپا نہیں رہنے دیا، وہاں یہ راز بھی دے دو۔ تم عقل والی عورت ہو، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ کمل نے اپنے خامند کو ظفر کے ہاتھوں مروایا ہوگا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ظفر کے ساتھ غائب ہو کر مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی؟ تم کمل کی رازدار ہو، میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں یہ راز بھی دے دیا ہوگا۔ نہیں مہاراج، اس نے جواب دیا، کمل نے مجھے ایسا کوئی راز نہیں دیا۔ میں نے خود بہت سوچا ہے کہ کمل کو کس نے بیوہ کیا ہے۔ گھوم پھر کر خیال یہیں پر آ کر رک جاتا ہے کہ کمل نے قتل کروایا ہے اور ظفر نے قتل کیا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ کمل نے اگر ظفر کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی تو شادی سے پہلے اس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ شادی کر کے خامند کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مہاراج جی، کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ ظفر قاتل نہیں اور کمل اپنے خامند کو قتل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا رونا، بے ہوش ہو جانا، اپنے بال اور چہرہ نوچنا یاد آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ کمل اپنے خامند کو زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ ایک اور بات ہے مہاراج، میں بچی نہیں، دنیا کو آنکھیں کھول کر دیکھا ہے، لیکن آپ زیادہ عقل اور تجربے والے ہیں۔ آپ خود غور کریں، مہندر جی کے مرنے کے بعد ظفر کمل کے پاس آتا رہا اور وہ بیڈ روم میں بیٹھے رہتے تھے، ہر بار 2 گھنٹے تو ضرور بیٹھتے تھے۔ پھر کمل دروازے تک اس کے ساتھ جاتی تھی۔ 3-4 دن پہلے، یعنی جس دن آپ ہمارے گھر آئے، اس سے 2 دن پہلے ظفر دن کے وقت آیا اور پہلے کی طرح کمل کے ساتھ بیڈ روم میں چلا گیا۔ کمل کی ذہنی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں قالین پر صفائی والی مشین پھیر رہی تھی۔ کمل اور ظفر کو بیڈ روم میں گئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کمرے سے کمل کی بڑی اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تو کمل غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، نکل جا یہاں سے، میں پھر کبھی تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ اور ظفر کہہ رہا تھا، ذرا ہوش میں آؤ کمل، لیکن کمل اس کی سنی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تو یہاں سے نہ نکلا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے بیوہ کر دے؟ اس نے ظفر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ بیڈ روم میں پلنگ پر اوندھے منہ لیٹی اور بچوں کی طرح روتی چلی گئی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ وجہ پوچھی لیکن اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ شام کو اس کے بھائی سدھیر جی آئے تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن تو نہیں دیا، دوائیاں دی تھیں۔ اب کمل یہ دوائیاں لیتی ہے اور زیادہ وقت سوئی رہتی ہے۔ کل بھی ڈاکٹر آیا تھا، کمل کے ساتھ بند کمرے میں بہت دیر بیٹھا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کمل کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ رانی نے ہمارا کام کر دیا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جا کر تفصیل سے سنایا کہ اس نوکرانی نے کیا بیان دیا ہے اور میں نے اس سے اور کیا کچھ اگلوا لیا ہے۔ ٹینیسن اتنا خوش ہوا کہ اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور کہا کہ اسے دے دو، ہم محکمے سے وصول کر لیں گے۔ میں نے رانی کے پاس آ کر اسے 10 روپے دیے اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کمل اور اس کے بھائی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے، بلکہ یہ کہے کہ 2 گھنٹے تو انتظار میں بٹھائے رکھا، پھر اندر بلا کر صرف 10 منٹ گھر کی 2-3 باتیں پوچھی اور 10 روپے خرچہ دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ٹینیسن کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ اب کمل کے پڑوسیوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب اس ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہو گیا تھا جو کمل کا علاج کر رہا تھا۔ رانی نے بتایا تھا کہ خامند کے قتل پر کمل کی ذہنی حالت بہت بری ہوئی تھی، پھر سنبھل گئی تھی۔ پھر ظفر کے ساتھ اس کی کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذہنی حالت پھر اتنی بگڑ گئی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ ہم جب کمل کے گھر گئے تھے تو میں نے اس کے بھائی سے اس ڈاکٹر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ میں اور ٹینیسن اسی روز اس کے کلینک کے وقت کلینک میں جا پہنچے اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ تقریباً 50 برس عمر کا آدمی تھا، دماغی امراض کا ڈاکٹر تھا اور ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت بھی کرتا تھا۔
وہ ہندو تھا۔ ہم اس کے پاس گئے اور مقتول کی بیوہ کا حوالہ دیا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ کمل کا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ پہلے دن کمل بے ہوش ہوئی تو اسی ڈاکٹر نے وہاں جا کر اسے انجیکشن دیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کمل پر صدمے کا اثر تھا۔ اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صدمے کا اثر ہے، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ ہم قاتل کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ آپ کی مریضہ کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر تبسم آیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کل پرسوں کمل کے ساتھ آپ کی بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہندو سمجھتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہ بھی شک ہے کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس قاتل کو زیادہ دیر آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ مسلمان کا لفظ سن کر ہی یہ ہندو بچھو کی طرح ڈنک کھڑا کر لے گا۔ مریضہ کی ضمیر پر جرم کا بوجھ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تھا۔ خاوند کی موت کا صدمہ تو ہے ہی، ہندو عورت کے لیے یہ صدمہ دوہرا ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا ہوتا ہے۔ لیکن اس مریضہ کو میں نے کریدا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اس نے اپنے خاوند کو قتل کروایا ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ آپ تجربے کار ماہر نفسیات ہیں اور ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہیں۔ مجھے آپ سے صرف یہ توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں تعاون سے انکار نہیں کر رہا، اس نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ مریضہ کی ذہنی حالت کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا عجیب سا مظاہرہ ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ بہت کم لوگ اپنی اس قسم کی ذہنی حالت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹری زبان میں بڑی لمبی بات کی۔ یہ سارا تجزیہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ مریضہ اپنے خاوند کی موت اور اپنے آشنا کے درمیان اس طرح پس رہی ہے جیسے چکی کے دو پتھروں میں دانہ آ جاتا ہے۔ وہ دونوں کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے آشنا نے اس کے خاوند کو درمیان سے اٹھا دیا۔ اس سے اس کی ذہنی حالت پاگل پن تک جا پہنچی۔ کیا اس نے بتایا ہے کہ اس کا آشنا کون ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ کوئی انسان اس طرح اقبالی جرم نہیں کیا کرتا۔ یہ اس دوائی کا اثر تھا جو میں نے اسے دی تھی۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ میں نے کہا۔ یہ دوائی اسے پھر دیں؟ میرا خیال ہے کہ اس دوائی کی تو ضرورت نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اکیلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ برٹش آفیسر کے ساتھ شاید بے تکلف نہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بات نہ کریں تو میں آپ کی مشکل آسان کر دوں گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو ہوئی تھی جس سے رانی کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ میرے لیے یہ بڑا عجیب کیس تھا۔ میں اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب کمل کے گھر چلا گیا۔ اس کا بھائی گھر نہیں تھا۔ رانی مجھے اندر لے گئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے پہلی بار کمل کو دیکھا۔ ہر لحاظ سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا تاثر تھا اور اس کی چال مریضوں جیسی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پولیس انسپکٹر ہیں؟ اس نے کہا۔ آپ یہاں آئے تھے؟ بھائی نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ میں نے ہی آپ کے بھائی کو روک دیا تھا، میں نے کہا۔ ایک تو آپ اتنے بڑے صدمے میں ہیں، دوسرے میں آپ کو پریشان کرنا شروع کر دوں۔ یہ تو رسمی باتیں تھیں۔ میں بچ بچ کر آہستہ آہستہ اپنے کام کی باتوں کی طرف آنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ڈاکٹر سے مل آیا ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے خاص طور پر اس کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اپنی پولیس سروس میں بڑے بڑے پیشہ ور مجرموں سے صرف زبان کا جادو چلا کر اقبالی جرم کرائے تھے، مگر اس لڑکی سے راز کی بات اگلوانا مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں وہ ساری باتیں نہیں لکھ سکتا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ بہت لمبی گفتگو تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے انداز میں ہمدردی تھی، اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے جب اس کی اس کمزوری کو بھانپ لیا تو میں نے پیار پیار میں سیدھی باتیں شروع کر دیں۔ مثلاً میں نے ایک بات یہ کہی، اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں رہا کہ آپ قاتل کو جانتی ہیں۔ قاتل کو جاننا اور پولیس سے چھپائے رکھنا جرم ہے۔ آپ کو اس جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس نے کہا۔ میرا دماغ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔
مجھے بتاؤ کمل، میں نے کہا، بھول جاؤ کہ میں پولیس آفیسر ہوں، مجھے اپنا ہمدرد ہندوستانی سمجھو، اپنے آپ کو نہ جلاؤ، بتا دو۔ ایک بات یاد رکھو کمل، یہ مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کمل نے اپنے خامند کو خود مروایا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ آرمی آفیسر ہے۔ اس نے چونک کر میرے منہ پر نظریں گاڑ دیں۔ یہ بھی مشہور ہو گیا ہے، میں نے کہا، کہ تم اس سے شادی کر لو گی، اسی لیے تم نے اپنے خامند کو اس کے ہاتھ مروایا ہے۔ میں نہیں، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس کا نام ظفر ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، اس نے جواب دیا، ظفر، وہ کیپٹن ہے، میں اسے گرفتار کرانا چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں اس کے سوا اور کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ان دواؤں کے اثرات تھے جو ڈاکٹر اسے دے رہا تھا۔ شعوری طور پر وہ بیدار نہیں تھی، اس کا ذہن لاشعور بیدار تھا۔ گناہ اور گناہوں کے اعتراف ذہن لاشعور میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کوئی نشہ جب شعور کو سلا دیتا ہے تو انسان کا ذہن لاشعور اپنے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے، یعنی کہ جب اس کا شعوری ذہن بیدار ہوتا ہے، تو اسے بالکل یاد نہیں رہتا کہ وہ نشے میں کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ کمل نے اپنی اور ظفر کی محبت کا قصہ شروع کر دیا۔ اس وقت وہ کالج میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی، ظفر 4th ایئر میں تھا۔ کالج ایک ہی تھا، وہیں ان کی محبت شروع ہوئی تھی، اور یہ محبت پاک نہیں تھی۔ ظفر نے BA پاس کیا تو اسے فوج میں کمیشن مل گیا۔ اس کا باپ دلی کے نواں کا رہنے والا جاگیردار تھا۔ اس نے سپلائی کور کے ہیڈ کوارٹر میں ظفر کی پوسٹنگ کروا لی تھی۔ ظفر فوج میں کیپٹن تھا۔ اس طرح ظفر اور کمل کی ملاقاتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ کمل کو وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ کمل اسے وعدے پر ٹالتی رہتی تھی۔ پھر کمل کی شادی ہو گئی، لیکن یہ کمل کا اپنا بیان تھا کہ شادی کے بعد اس نے اپنے خامند کو صرف اس لیے ماں باپ سے الگ کر لیا تھا کہ ظفر کے ساتھ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہے۔ کمل کی نوکرانی نے مجھے سنایا تھا کہ فلیٹ میں آتے ہی کمل نے ظفر کو رات کو بلایا تھا۔ کمل کا خامند 2-3 دنوں کے لیے چلا گیا تھا۔ کمل نے گلاب اور موتی کے ہار منگوائے تھے جو اس نے بیڈ روم میں سجائے تھے۔ اس نے ظفر کے ساتھ اس کمرے میں ہنی مون منایا تھا اور ظفر سے کہا تھا کہ تم میرے اصلی خامند ہو۔ ظفر نے کمل سے ضد شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ کمل نے اسے کہیں کہہ دیا کہ وہ مہندر کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہی ہے، لیکن جب تک یہ زندہ ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ کمل نے مجھے بتایا کہ اس نے ظفر سے کہا تھا کہ وہ بیوی جس کسی کی بھی بنا دی گئی وہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن دلی طور پر دوستی ظفر کے ساتھ رکھے گی۔ میرا خیال ہے کمل کی خوبصورتی اور اس کا زندہ دلانہ انداز ایسا طلسماتی تھا کہ ظفر کا اس کے پیچھے پاگل ہو جانا قدرتی امر تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ظفر بہت امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور بے وقوف بھی تھا۔ مہندر قتل ہو گیا تو کمل کو ذرا سا بھی شبہ نہ تھا کہ قاتل ظفر ہے۔ قتل کے بعد ظفر اس سے 3-4 بار ملا اور اسے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کو اکساتا رہا، لیکن کمل اسے کہتی رہی کہ ابھی ہم غائب ہو گئے تو قتل کا الزام لگ جائے گا۔ آخری ملاقات میں ظفر اسے بتا بیٹھا تھا کہ اسی نے اس کے خامند کو قتل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمل بگڑ گئی۔ اس نے ایک بار بھی ظفر سے نہیں کہا تھا کہ وہ مہندر کو قتل کر دے۔ میں اپنے خامند کے ساتھ خوش تھی، کمل نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا غلام بنا ہوا تھا، میرے اشاروں پر ناچتا تھا، مگر ظفر نے مجھے بیوہ کر دیا۔ میں نے ظفر کو گھر سے نکال دیا۔ آپ کہیں گے کہ تمہارے سامنے بڑا اچھا راستہ تھا، مسلمان ہو جاتی اور ظفر کے ساتھ شادی کر لیتی، لیکن میرے دل کی آواز کچھ اور تھی، میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے کمل، میں نے کہا۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کیا ظفر کو سزائے موت یا عمر قید دلوا کر تمہیں خوشی ہوگی؟ نہیں، اس نے کہا، یہ میرے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ ہے جتنا اپنے خامند کی موت کا ہے۔ نہیں، اس نے کہا، یہ میرے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ ہے جتنا اپنے خامند کی موت کا ہے۔ کیا تم کورٹ میں یہ بیان دو گی؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے کورٹ میں بیان نہ دینا ہوتا
تو آپ کو یہ راز کیوں دیتی؟ اس نے جواب دیا، میں کورٹ میں یہی بیان دوں گی۔ اسی روز ہم ظفر کے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچے اور کمانڈنٹ سے ملے۔ وہ انگریز کرنل تھا۔ اسے یہ واردات سنائی تو اس نے بھی کہا کہ عجیب لڑکی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی دماغی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ کرنل نے کیپٹن ظفر کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کیپٹن ظفر، میں نے اسے کہا، تمہارے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، اقبال جرم کر لو، ہمارے پاس شہادت مکمل ہے۔ پہلے تو اس نے پسو پیش کی، پھر جب ہم نے اس کے آگے شہادت رکھ دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے دیکھا تھا اور یہ اسے پہچانتا ہے، تو وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو بلا کر ظفر کا چہرہ دکھا دیا تاکہ عدالت میں وہ کہہ سکے کہ اس نے ظفر کو سرکاری موٹر سائیکل پر آتے دیکھا، مقتول پر گولیاں چلاتے بھی دیکھا تھا۔ ظفر چونکہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس کی کپتانی بھی خریدا ہوا عہدہ تھا۔ اس کے باپ نے قیمت وار فنڈ کو ادا کی تھی۔ اب ہم نے اس کے آگے قتل کا الزام اور شہادت رکھ دی تو عقل سے اپنی وکالت کرنے کی بجائے اس نے رشوت پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں بلینک چیک دستخط کر کے دے دوں گا، جتنی مرضی ہے رقم لکھ لینا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے خلاف شہادت کمزور تھی، لیکن وہ سمجھ نہ سکا کہ رشوت پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے اقبال جرم۔ ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور شہادت اکٹھی کرنے لگے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر سے شہادت مل گئی کہ وہ واردات کی رات سرکاری فوجی موٹر سائیکل لے گیا تھا۔ رجسٹر پر اس کے دستخط موجود تھے۔ رجسٹر میں موٹر سائیکل کی واپسی کا وقت بھی درج تھا۔ 38 بور کا ریوالور اس کا اپنا تھا، اس کا لائسنس تھا۔ فوج میں ذاتی ہتھیار مثلاً ریوالور یا شکاری بندوق اپنے پاس نہیں رکھے جاتے، یہ آرمری میں رکھے جاتے ہیں اور ریکارڈ پر ہوتے ہیں۔ مالک اپنا اسلحہ لے جائے تو رجسٹر پر دستخط کر کے لے جاتا ہے، واپسی پر یہ پھر رجسٹر پر لکھا جاتا ہے۔ ہم نے ریکارڈ دیکھا تو واردات والے دن ظفر اپنا ریوالور لے گیا تھا اور اگلے روز رجسٹر میں واپسی لکھی ہوئی تھی۔ ریکارڈ میں پہلے 24 گولیاں تھیں، واپس 22 گولیاں کی گئیں۔ ہم نے موٹر سائیکل، ریوالور، گولیاں اور ریکارڈ کی کاپیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ ہمارے پاس 2 بڑے مضبوط اور قیمتی گواہ تھے، ایک تھی کمل اور دوسری اس کی نوکرانی۔ گواہوں کا ہمیں کوئی غم نہیں تھا، اس کا انتظام ہم کر سکتے تھے۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن نے ان دونوں عورتوں کو گواہی کے لیے تیار کر لیا اور ہم مقدمہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن ظفر ایک عام ملزم کی حیثیت سے ہمارے حوالات میں بند تھا۔ اس کے باپ نے اوپر تک رسائی حاصل کر لی تھی، ہم تک بھی پہنچا۔ اس کے پاس دولت تھی جو وہ ہر کسی کو پیش کرتا پھر رہا تھا، لیکن سوائے دھتکار کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد مقدمہ عدالت میں گیا۔ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر رتن کمار کی گواہی ہوئی، پھر میری اور انسپکٹر ٹینیسن کی گواہی ہوئی۔ اس کے بعد اس کیس کی سب سے زیادہ اہم گواہ کمل گواہی دینے کے لیے عدالت میں آئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب کیس مجسٹریٹ کی کورٹ سے سیشن کورٹ میں آ گیا تھا، جہاں اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ پبلک پراسیکیوٹر کمل سے گواہی دلوانے لگا تو کمل نے کچھ اور ہی حرکتیں اور باتیں شروع کر دی۔ جج نے اسے وارننگ دی کہ وہ سیشن کورٹ میں کھڑی ہے اور قتل کے کیس کی گواہ ہے، لیکن کمل نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ بہت ہی لمبی ہیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ یہ سب کی سب لکھی جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بات سناتا ہوں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے اسے کہا، کیا آپ کا خامند قتل ہو گیا تھا؟ کمل نے جواب دیا کہ میرے 2 خامند تھے، ایک قتل ہو گیا ہے اور دوسرا یہ۔ اپیل دائر ہوئی۔ ہائی کورٹ نے صرف اتنی مہربانی کی کہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ تقریباً 2.5 سال بعد پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ ظفر کا خاندان چونکہ انگریز نواز تھا، بلکہ میں انہیں ہندو نواز بھی کہوں گا، اس خاندان میں سے کوئی ایک بھی فرد پاکستان نہیں آیا تھا۔ کمل کے متعلق کیس ختم ہونے کے 1.5-2 مہینے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسے آگرہ کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔